حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص بازار میں جا کر یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے اور 1,00,000 اس کی غلطیاں معاف فرمائیں گے اور 1,00,000 درجات اس کو رب العزت بلند فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، وہ کلمہ یہ ہے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ الجمعہ آیات نمبر 11 جو درس چل رہے تھے، آخری آیات فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میرے محترم دوستوں، جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین میں پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں جا کر اپنا کام کاج شروع کر دو، اللہ کی فضل سے رزق طلب کرو، رزق کی تلاش کرو۔ رزق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص بازار میں جا کر یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے اور 1,00,000 اس کی غلطیاں معاف فرمائیں گے اور 1,00,000 درجات اس کو رب العزت بلند فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ رب العزت 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 1,00,000 غلطیاں اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں اور 1,00,000 درجات اللہ رب العزت اس کو بلند فرماتے ہیں، اس کی درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اب میرے دوستو، نماز ختم کرنے کے بعد اللہ نے فرما دی جاؤ اپنے اپنے ڈیوٹی پر چلے جاؤ۔ جو سرکاری ملازمین ہے وہ اپنے ہی کام پر لگ جائے، جو مزدور ہے اپنے مزدوری پر لگ جائے، جو بازاروں میں تجارت کرنے والے ہیں، کام کاج کرنے والے، وہ بازاروں میں چلے جائیں، وہ اپنا کام کاج شروع کرے، اس سے یہ اجازت ہے۔ وہ جمعہ کی نماز کی بات جب نماز مکمل کر لی تو پھر اس کے لیے اجازت ہے وہ اپنا کام کاج شروع کر دے۔ لیکن میرے دوستوں، یہودیوں کی یہاں یہ دستور تھا کہ ہفتے والے دن وہ صرف اور صرف عبادت کے علاوہ باقی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے، نہ اپنا رزق کے لیے کام کاج کر سکتے تھے، نہ بازاروں میں جانے کی ان کی اجازت تھی، بلکہ وہ پورا دین عبادت میں مشغول رہتے تھے۔
اور بلکہ ان کی چولہے بھی ٹھنڈے رہتے ہیں، یہ اپنے چولہا بھی نہیں جلاتے تھے۔ تو میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک آسانی پیدا فرما دی کہ جمعہ کی بعد جب جمعہ سے تم فارغ ہو، فارغ کر وہ اپنے کام پر جا سکتے ہیں۔ جمعہ کی اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک کاروبار بند رکھنے کا حکم ہے۔ جمعہ کی اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک کاروبار بند رکھنے کی اجازت ہے۔ تو اس سے مطلب ہے جمعہ کے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہیں، جمعہ کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے اس کی بعد بھی کام کاج کر سکتے ہیں، وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنا کاروبار بند کر دیں، فوراً نماز کی تیاری کر لی جائے، اپنے کپڑے وغیرہ پہن لیں، غسل کر لیں، عطر خوشبو وغیرہ لگا کر نماز جمعہ کی تیاری کر لی جائے۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ زمین میں پھیل جائیں، اللہ کی فضل سے تلاش کرتے رہے، روزی تلاش کرتے رہو۔ اب میرے دوستوں، اسی طریقے سے رزق حلال کی فضل، رزق حلال تلاش کرنا یہ اللہ کی فضل میں سے ہے۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ میں اجتماع ہوتی ہیں جمعہ والے دن، تو علماء اور مشائخ کے پاس جا کے اپنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بیماری کی بیمار پرسی کر سکتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنا، مومنوں سے ملاقات کرنا، علم حاصل کرنا، یہ سب اللہ کی فضل میں شامل ہے۔ سارے کے سارے چیزیں یہ اللہ کی فضل میں داخل ہے۔ اب جمعہ کی نماز اور جمعہ کے دن اجتماعی اصول میں سے ایک اہم اصول یہ ہے، جب لوگوں کا اجتماع ہو تو پھر مسلمانوں کو عام مفاد یعنی تبلیغ، تنظیم اور جہاد کی بات چیت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا دست شفقت ہوتا ہے، جماعت پر اللہ کا دست شفقت ہوتا ہے، یعنی باہمی مشورے سے کام کرنے میں بڑی برکات ہوتی ہے۔ کہ جمعہ والے دن علماء مشائخ کے پاس جا کر بیٹھنا، علم حاصل کرنا اور علماء سے استفادہ حاصل کرنا، پھر نماز جمعہ میں شرکت کر کے تنظیم اور تعلیم، تبلیغ اور اس کی بعد جہاد کی باتیں سننا، تو فرمایا یہ جماعت ہے۔ جماعت کے اوپر اللہ رب العزت کی دست شفقت حاصل ہوتا ہے، یعنی باہمی مشورے سے کام کرنے میں بڑی برکت ہے۔ اور یہ موقع جمعہ کا اجتماع بخوبی مہیا کرتے ہیں جمعہ والے دن، لہذا سارے کام کاج چھوڑ کر اجتماع میں حاضر ہونا انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، مومن مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تمام تر کام کاج چھوڑ کر جمعہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔